موضوع الدرس في إثبات المعاد والتهديدات للمكذبين، آخر سورة قاف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ قاف میں اس بات معاد یعنی اس بات قیامت پر مفصل ارشادات فرمائے ہیں. ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ قاف والقرآن المجید. اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو عزت و عظمت و شان والا ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. کافر اس بات پہ متعجب ہیں کہ ڈرانے والا ان کی جنس میں سے انسان کیوں آیا. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. اور کافر کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہماری جنس سے ہم جیسا انسان، ہم جیسا بشر جو ہے اللہ نے اس کو رسول کیوں بنایا ہے. حالانکہ وہ نہیں جانتے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر سرکار دو جہاں تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ جن سے انسان ہیں، وہ جن سے بشر ہیں. اور دوسرا وہ یہ انکار کرتے ہیں کہ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھنا ہمارا ناممکن ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم. اللہ نے فرمایا ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مٹی مٹی میں مل جائے گی تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ مٹی ان کے کتنے اجزاء کو کھا رہی ہے. وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. اور ہمارے پاس ایک ایسا دفتر ہے جس میں سب چیز کی حفاظت ہے، سب لکھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اصل میں کافر جو ہیں بل کذبوا بالحق، یہ حق کے مکذب ہیں. حق سے مراد قرآن ہے، حق سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، یا حق سے مراد قیامت کا وقوع ہے، یا لفظ حق سے مراد ساری باتیں ہیں. لما جاءہم، جب کافروں کے پاس اللہ کی طرف سے حق آتا ہے، وہم فی امر مریج، یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. کبھی پیغمبر کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی پیغمبر کو دیوانہ، کبھی شاعر، کبھی کاہن کہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ظالموں دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. کیا یہ نہیں دیکھتے اس آسمان کو جو ان کے اوپر ہم نے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے. وَزَيَّنَّاهَا، اور اس کو ہم نے زینت بخشی ہے، اس کو ہم نے ستاروں سے، سیارات سے، کواکب سے، نجوم سے زینت بخشی ہے. مَا لَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور اس میں کسی قسم کا کوئی سوراخ، کوئی شک، کوئی نقصان نہیں ہے.
والارض مددناها، اور ہم نے ان کے لیے زمین کو بچھایا ہے، والقینا فیہا رواسیٰ، اور ہم نے زمین پہ بوجھ رکھ دیے ہیں تاکہ زمین حرکت نہ کرے، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے پھر اس زمین میں ہر قسم کے رونق والے پھل، رونق والی چیزیں پیدا فرما دی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں تبصرۃ و ذکریٰ، دلالت کرتی ہیں، یاد دلاتی ہیں، نصیحت ہیں، لیکن لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ تو اگر اللہ آسمانوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے، اللہ زمین بنانے پہ قادر ہے، زمین میں پھل اگانے پہ قادر ہے، تو بندوں کو دوبارہ پیدا کرنے پہ کیوں قادر نہیں؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا آسمانوں سے برکت والا پانی، یعنی نفع دینے والا پانی، بارش، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور پھر ہر زمین میں اگائے ہم نے باغات، اور اگائی ہم نے کھیتیاں جو کاٹتے ہو کھاتے ہو، جیسے گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور لمبی لمبی کھجوریں ہم نے اگائیں، لہا طلع نضید، ان کے گوشے دیکھو کیسے گندے ہوئے ہیں، رزقا للعباد، یہ ساری چیزیں میرے بندوں کے رزق کے لیے ہیں، فَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ زمین کو ہم نے بارش بھیج کے، پانی بھیج کے زندہ کیا ہے، كَذَلِكَ الخروج، اسی طرح تمہیں بھی ہم دوبارہ زمین سے نکالیں گے۔ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے قوم نوح، ان سے پہلے اصحاب رس اور قوم سمود بھی جھٹلا چکی پیغمبروں کو، وعاد وفرعون واخوان لوط، قوم عاد بھی، فرعون بھی، لوط کے بھائی بھی، واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور وہ درختوں کے جھنڈ میں رہنے والے اور تبا کی قوم، کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے ہمارے پیغمبروں کی تکذیب کی، پھر ان پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، اللہ نے فرمایا ظالمو، ہم نے جو پہلے مخلوق پیدا کی ہے، کیا اس کے پیدا کرنے سے ہم تھک گئے؟ کیوں تم دوبارہ پیدا ہونے کے اندر اختلاف میں پڑے ہو؟ جو اللہ پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کے جی میں وسوسے آتے ہیں۔ تم کہتے ہو مٹی میں ہڈیاں کیسے پہچانیں گے؟ ہم تو تیرے دل کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، تیرے دماغ کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے قریب ہے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ اب علماء فرماتی ہیں قریب کا کیا معنی؟ یا تو یہ ہے کہ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، یا قریب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ معیت علمی ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے، کیوں؟ تمہاری ہر حرکت کو جانتا ہے، تمہارے ہر اٹھنے بیٹھنے کو جانتا ہے۔ اور پھر میں اس وقت کو یاد رکھو اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ جب وہ لینے والے دو فرشتے جو ہیں اس کے دائیں اور بائیں لازم ملزوم ہیں۔ قعید کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، قعید کا معنی ہوتا ہے بندہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، جس حال میں ہے اللہ کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ صرف جب بندہ
اپنے حاجات انسانی کے لیے حمام میں جاتا ہے اور کپڑے ہٹاتا ہے تو فرشتے جدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح بندہ جب اپنی بیوی سے ملنے کے لیے تخلیے میں جاتا ہے تو فرشتے جدا ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم عطا فرما دیا ہے کہ اگر چاہے بندہ کسی حال میں گناہ کرتا ہے، اس کو گناہوں سے بدبو آتی ہے اور نیکی کی خوشبو آتی ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ابن آدم کی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلتا مگر نگرانی کرنے والا موجود ہے، تیری ہر حرکت کو لکھا جا رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ جب گناہ ہو تو اللہ سے ڈرا کرو. کیوں؟ جس زمین پہ تم گناہ کرو گے وہ زمین قیامت میں گواہی دے گی، اور تیرے اللہ نے جو فرشتے ڈیوٹی پہ رکھے ہیں وہ فرشتے بھی گواہی دیں گے. اور اگر تم قیامت میں انکار کرو گے تو تیرے بندے، تیرے وجود کا ہر عضو جو ہے وہ گواہی دے گا. جیسے اللہ فرماتے ہیں قیامت میں کافر انکار کریں گے ملائکہ کی گواہی پر تو اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ فرماتی ہے ہم ان کے ہاتھوں کو حکم دیں گے کہ بولو، ہم اس کی ٹانگوں کو حکم دیں گے کہ بولو، ہم اس کے چمڑے کو حکم دیں گے تو بولو. اس کے وجود کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ مولا اس نے یہ کام کیا. اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، آ گئی وہ موت کی سختی. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا، انکار کرتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر اللہ حکم دیں گے تو سور پھونکا جائے گا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یاد رکھو وعد نعمت میں ہوتا ہے، وعید عذاب میں ہوتا ہے. کیونکہ یہاں مکذبین کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہی دن ہوگا جس دن کافروں کا عذاب کا وعدہ ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور قیامت والے دن اپنے قبروں سے میدان حشر میں ہر بندہ اس حال میں آئے گا کہ ایک اس کو چلانے والا اور ایک اس پہ گواہی دینے والا ہوگا. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اللہ فرمائے کہ میرے بندے تو قیامت سے غفلت میں پڑا تھا، تو قیامت کو بھولا ہوا تھا. آج ہم نے تیری آنکھوں کے پردے ہٹا دیے ہیں، آج تیری نظر بڑی تیز ہے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. اسی طرح قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب کافر جہنم پہ آئیں گے اللہ حکم دیں گے کہ غور کر کے دیکھو افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. اللہ فرمائیں گے ظالموں جو دنیا میں کہتے تھے کہ میرے پیغمبر جادوگر ہیں، یہ ذرا جہنم کو اچھی طرح دیکھ لو کہیں یہ جادو تو نہیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. اور اللہ کا فرشتہ جو بندے کے ساتھ ہوگا وہ بندے کو لے کے حاضر ہوگا کہ مولا یہ مجرم بھی حاضر ہے، یہ مجرم کی فائل بھی حاضر ہے، اس کے گناہوں کا ریکارڈ بھی حاضر، مجرم بھی حاضر. اللہ حکم دے کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر کٹا کافر سرکش کافر کو جہنم میں ڈالو. مناع للخیر، خیر کے روکنے والے کہ خود بھی خیر کے کام نہیں کرتے، لوگوں کو بھی روکتے ہیں. معتد، حد سے نکلنے والا. مریب، اللہ کے احکام میں شک کرنے والا، قیامت میں شک کرنے والا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر،
جس نے اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا رکھا تھا، جس نے اور بھی اپنا مسجود بنا رکھا تھا، جس نے اور بھی دنیا میں حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے تھے، اللہ حکم دیں گے فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اب اس کو جہنم کے سخت عذاب میں ڈالو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک حکم دیں گے کہ آج تم اکیلے آ گئے ہو میرے پاس، کہاں ہیں وہ تیرے مشکل کشا حاجت روا، بلاؤ ان کو، وہ آئیں تیری مدد کریں، جن کو تم سجدے کرتے رہے، جن کی نظر نیاز دیتے رہے، وہ کدھر گم ہو گئے ہیں؟ وَقَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اور وہ قرین جو شیطان ہے وہ کہے گا مولا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود گمراہی میں پڑا ہوا تھا، مجھے تو بدنام کرتا ہے۔ اللہ فرمائے کہ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد، اللہ فرمائے کہ اس ابلیس کو، شیطان کو اور کافر کو کہ اب میرے پاس جھگڑا نہ کرو، اب تمہیں جھگڑے کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، میں پہلے دنیا میں تمہارے پاس ہر چیز بھیج چکا ہوں، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی جو تمہیں جہنم سے ڈراتے تھے، لیکن تم نے اس وقت اللہ کے رسولوں کی بات پہ ایمان نہیں لائے، تو آج پھر میرا فیصلہ ہے جہنم۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، میرا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا کہ ہر مشرک کے لیے جہنم ہے دائمی، اب جہنم میں ہی رہو گے، میں کسی بندے پہ ذرے کے برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں، میں اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، تمہیں تیری بغاوت کی، تمہیں تیرے شرک کی، تمہیں تیرے کفر کی اللہ تبارک و تعالی سزا دے رہے ہیں، تو اب جہنم میں جا کے سزا بھگتو۔ یوم نقول لجہنم، اللہ جہنم کو خطاب فرمائیں، یاد رکھو یا تو ایک تمثیل ہے یا حقیقتاً خطاب فرمائیں گے، اور اللہ جہنم کو بھی آگ کو بھی چاہے تو سمجھ عطا فرما دیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، تو قیامت میں بھی اللہ جہنم سے فرمائیں حل امتلأت، بھر گئی، وتقول هل من مزید، کہے گی اور ڈالیں، اس کے بعد اللہ اب جنت کا ذکر فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور مومن کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا، اس کا جانا آسان ہو جائے گا، اور مومن کو کہا جائے گا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ جنت جو ہے یہ وہ جنت ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور ہر لوٹنے والا اللہ کے احکام پہ دھیان رکھنے والا، نگرانی کرنے والے کے لیے جنت۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے بھی ڈرتا ہے، وجاء بقلب منیب، اور آیا ہے دل عاجزی لا کے کرنے والا، اللہ کی طرف تواضع کرنے والا، اس کو حکم ہوگا ادخلوها بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ یا معنی یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پہ سلام ہوگا، فرشتے بھی سلام کہیں گے، مومن بھی سلام کہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں پہ سلام فرمائیں گے، جیسے قرآن کہتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر جنت کے دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور مومن سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں صبر کیا، تکلیفیں برداشت کی، آج دیکھو کیسا انجام ملا ہے۔ ادخلوها بسلام
ذالک یوم الخلود۔ اللہ فرماتی ہیں حکم ہوگا مومن کو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے یہ زندگی دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ لہم ما یشاءون فیہا، اور جنت میں تمہیں ہر وہ نعمت ملے گی جو چاہو گے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، تیرے چاہنے کے علاوہ بھی میرے پاس ایسی نعمتیں ہیں۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، جس کو تیری آنکھوں نے نہیں دیکھا، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، حضور نے فرمایا جو آنکھوں نے نہیں دیکھا، کانوں نے نہیں سنا، اور بندے کے دھیان میں نہیں گیا۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ وہ زیادہ نعمت جو ہے النظر الی وجہہ الکریم، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے زیادہ کے بارے میں ذکر فرمائے۔ آج کے سبق میں جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس پہ غور کریں۔ یاد رکھیں کہ اس کو کہا جاتا ہے تخویفات، اور پھر تخویفات جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، تخویفات دنیاوی اور تخویفات اخروی۔ کیا معنی؟ بعض واقعات اللہ دنیا کے بیان کر کے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں تاکہ بندے ہدایت پہ آئیں، سیدھے راستے پہ آئیں، کہ بھی دیکھو قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، تم بھی تکذیب کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ تخویفات دنیاوی۔ اور ایک ہوتا ہے تخویفات اخروی، یعنی کیا معنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت اور قیامت کے ہولناک مناظر اور جہنم اور فرشتے اور وہاں کی پکڑ عذاب کے بارے میں ڈراتے ہیں، وہ تخویفات اخروی ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو تم سے زیادہ طاقت والے تھے۔ فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے پوری دنیا کے بڑے بڑے شہروں کے اندر سیر کی اور دنیا میں بھاگے، لیکن حل من محیص، کیا ان کو میرے عذاب سے بھاگنے کا کوئی ذریعہ کام آیا؟ کہ وہ کتنا بھاگے، کہاں جائیں؟ اللہ کے عذاب سے پھر کون بچ سکے؟ اسی لیے سابقہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب قوم لوط علیہ السلام پہ اللہ کے حکم سے پتھر برسائے گئے تو کچھ قوم کے لوگ ایسے بھی تھے جو وہاں موجود نہیں تھے، کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے تھے، دوسرے شہروں میں گئے ہوئے تھے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عذاب والے پتھر انتظار میں کھڑے تھے، جب وہ واپس آئے تو پتھر پھڑنا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم پہلی قوموں پہ نظر ڈالو نا، صرف اپنے علاقے میں نہیں، وَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے پوری دنیا کو اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالا، لیکن کیا حل من محیص، ان کو بھاگنے کا کوئی جگہ مل سکی، کہیں بھاگ سکے؟ کہیں اللہ کے عذاب سے کوئی، اللہ کا عذاب جب آئے تو کون بھاگ سکتا؟ دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے؟ قوم عاد اتنی مضبوط قوم تھی کہ 50-50 60 ہاتھ کے لمبے جوان تھے، اور اتنی طاقتور تھے کہ ایک بڑا پتھر جو تم 100 آدمی بھی نہ اٹھا سکو اکیلا اٹھا کے رکھ دو، اور اتنی مضبوط قومیں تھیں کہ انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے ان کے اندر اپنے لیے گھر بنا لیے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عذاب کا فیصلہ کر دیا
تو نتیجہ کیا نکلا؟ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیۃ، اللہ نے فرمایا ہم نے ان پہ ایک ہوا بھیجی تیز، ایک سرکش ہوا بھیجی، سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ہم نے یعنی 7 دن اور 8 راتیں جو ہیں، 7 راتیں اور 8 دن جو ہیں ہوا بھیجی، اور وہ ہوا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو رسوں میں ڈال کے پہاڑ سے باندھ دیتے، پتھروں سے باندھ دیتے، لیکن اللہ کے عذاب کی ہوا جو ہے ان کو زمین سے اٹھاتی، اوپر لے کے گردن کے بل گراتی۔ اللہ فرماتے پھر اس حال میں پڑے تھے جیسے کھجوروں کی گردنیں کاٹ لو اور ٹنڈ منڈ پڑے ہوتے، ایسے پڑے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ایک بھی ان میں سے بچا ہے دکھا سکتے ہو؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب شہروں میں گئے، دنیا کو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا، لیکن میرے عالم حل من محیص، ان کو کوئی جائے فرار مل سکی، کوئی جائے پناہ مل سکی؟ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میرے قرآن میں نصیحت ہے، میرے قرآن میں موعظت ہے، میرے کلام میں موعظت ہے، ذکرہ ہے، نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کا دل ہے۔ کیا معنی؟ اب اس کے ترجمے کے اندر حضرت ابن عباس فرماتی ہیں لمن کان لہ قلب، قلب مانا عقل ہے، یعنی جس کو عقل ہے اس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اچھا عقل ہے، او القی السمع وہو شہید، اور پوری توجہ سے وہ اللہ کے قرآن کو سنتا ہے، اس کے لیے نصیحت۔ اگر اس میں عقل ہی نہیں ہے تو پھر نصیحت کیا؟ اگر وہ قرآن کو سنتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نصیحت کیا؟ قرآن تو اس کے لیے نصیحت ہے نا کہ پہلے تو یہ ہے کہ عقل ہو، پھر عقل ہو اور توجہ بھی کامل ہو۔ توجہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، مانا جو زندہ ہے، قلب مانا دل ہے، دل چلے گا تو زندگی ہوگی نا، اگر دل بند ہو گیا تو بندہ، وہ کہتے ہیں قلب کا مانا یہاں عقل نہیں بلکہ حیات ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یہاں دل کا معنی دل ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سمجھنے کے لیے جو اعضاء دیے ہیں اس میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، تیرا سننا، تیرا دیکھنا اور تیرا دل، معنی یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے یہ ذرائع ہیں۔ تصدیق ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ تو اگر تمہارے اندر دل ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن تو اثر کرتا ہے لیکن تمہارے اندر دل بھی تو ہو نا، عقل بھی تو ہو نا، تم سننا بھی تو چاہو نا۔ اگر تم سننا ہی نہ چاہو تو کیا اثر ہو؟ اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ مثلاً پورے زور سے پانی کا نل چل رہا ہے، تم برتن اوندا کر کے کھڑے ہو جاؤ تو اس میں کتنا پانی آئے گا؟ تو اگر تم اللہ کی توحید ہے، انبیاء کی رسالت ہے، صداقت ہے، امانت ہے، احکام ہیں، شرائع ہیں، سننے کے لیے اپنے دل کو سیدھا ہی نہیں کرتے ہو تو تمہارے اندر کیا اثر ہوگا؟ اثر تب ہوگا جب حیات ہو، اثر تب ہوگا جب عقل ہو، اثر تب ہوگا جب دل کی کامل توجہ ہو اور اس کے بعد صحیح معنی میں وہ سننا بھی چاہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت میں جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت چیخ چیخ کے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، قیامت والے دن کہیں گے ہائے کاش ہم نے پیغمبروں کی بات کو سنا ہوتا، ہائے ہم نے سمجھا ہوتا تو آج ہم جہنم میں نہ پڑے۔
تو اب جو آدمی اسی لیے یاد رکھیں قرآن حکم دیتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو بھی اور چپ بھی رہو، تاکہ کامل توجہ جو ہے وہ تمہاری اللہ کے قرآن کی طرف ہو، اور ایک ایک قرآن کے حرف پہ غور کرو۔ اگر اللہ ترجمہ بھی عطا فرما دے تو ساتھ معنی پہ بھی غور کرو، الفاظ پہ بھی غور کرو، پھر قرآن جو ہے نا اپنا جوہر، اپنی نعمت، اپنا اثر دکھلاتا۔ یہ بعض لوگ ہمارے بھائی ہیں، ثواب تو خیر انشاءاللہ ان کو بھی ملے گا۔ حضور نے فرمایا ویسے قرآن پڑھتے ہیں کہ جیسے آدمی کے سر پہ بال ہوں اور وہ بالوں کو اس طرح سے پھروایا، اس طرح پھرتا جا رہے اور بال کٹتے جا رہے، وہ بھی بس ایسے پڑھ رہا ہے۔ تو کیا ہے، نعوذ باللہ بعض اوقات تو گناہ ہوتا کہ اگر وہ لفظ غلط پڑھ رہا ہے تو ثواب کے بجائے گناہ ہو رہا۔ ابھی ٹھنڈے دل سے آپ اسی چھوٹی سی ایک لفظ پہ غور کر لیں کہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر یہ مد نہ ہو نماز ہی نہیں ہوتی۔ کتنے بندے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے خیال کرتے ہیں غیر المغضوب الضالین، بالکل نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی نماز ادا نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اتنی بڑی غلطی اس۔ اور یہ مد بھی ماشاءاللہ اس کو قاری حضرات جو ہیں، قراء جو ہیں کہتے ہیں یہ 7 یعنی حرفی مد ہے، سب یعنی پوری آخری مد تک ہے کہ غیر الضالین۔ اب تو محرم میں نمازیں پڑھے الحمدللہ، دیکھو نا امام صاحبان جب یہ پڑھتے ہیں کیسے مد کھینچتے ہیں۔ تو یاد رکھو اگر کوئی آدمی غیر المغضوب علیہم ایسے پڑھ لے نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی واد پڑھتا ہے یا واد پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن دال پڑھتا ہے کہ غیر المغضوب، مغضوب کے وجہ مغضوب علیہم ولا الضالین، تو کافر ہو جائے گا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ گمراہ ہونے کا معنی الگ ہے، دلالت کرنے کا معنی الگ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو توجہ سے پڑھو، باوضو ہو اور قبلہ رخ ہو، قرآن اونچی جگہ پہ ہو، ایک ایک حرف میں غور کریں، سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے کعبے پہ نظر ڈالو تو رحمت ہوتی ہے، قرآن میں فقط نظر ڈالو تو رحمت ہوتی ہے، اور والدین کے چہرے پہ محبت سے نظر ڈالو تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو قاری ہیں، جو حافظ ہیں، جن کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی، ان کو بھی چاہیے کہ روزانہ قرآن کو دیکھ کے بھی پڑھا کریں، تاکہ وہ جو دیکھنے کے برکات ہیں وہ بھی ان کو حاصل ہو۔ ٹھیک ہے ایک آدمی کو قرآن یاد ہے، وہ چلتے ہوئے پڑھ رہا ہے، بیٹھے ہوئے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کو دیکھ کے بھی پڑھے، تاکہ اس کے دیکھ کر پڑھنے سے جو برکات و ثمرات حاصل ہوتے ہیں اور جو معانی و مطالب دل کے اندر اترتے ہیں وہ اس کو سمجھ آ جائے۔ یعنی علماء کا تو یہ عالم تھا نا کہ جو قرآن کو سمجھنے والے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی عذاب کی آیت پڑھتے تو بیمار ہو جاتے، بستر پہ گر جاتے، اٹھ نہیں سکتے تھے، نماز کے لیے نہیں آتے تھے، وہاں معذوروں والی نماز پڑھتے تھے کہ اللہ کے عذاب کی آیت سنی، اب بدن میں طاقت ہی نہیں کہ کھڑا ہو سکے۔ آپ کو بھی قرآن پڑھتے ہوئے کبھی اللہ کے عذاب پہ کپ کپی آئی ہے، کبھی بدن کانپا ہے؟ آپ کو بھی قرآن پڑھتے ہوئے جب کوئی جہنم کا ذکر آیا ہے تو کوئی آنسو بہے ہیں، کوئی خوف ہوا؟ کیوں؟ دل گندے ہو چکے ہیں، دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، اندر جاتا ہی نہیں قرآن۔
یعنی نعوذ باللہ مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اللہ بچائے، کہ بعض لوگوں کو جتنا قوالی سننے میں اور نعتیں سننے میں لطف اور وجد اور کیفیت پیدا ہوتی ہے، قرآن سننے میں نہیں ہوتی۔ اب اس سے بڑی بدقسمتی کوئی ہوگی؟ وہ بھائی نعت جتنی اچھی ہو بندے کا کلام ہے نا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ یعنی قرآن پڑھتے ہوئے، اچھا وہ دیکھیں نا کبھی کبھی ان کو قوالیوں میں اور نعتوں میں اور مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ایسے ایسے وجد میں ہوتے ہیں، ایسے ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے رہو ان کو نیند آئے گی، یا قرآن پڑھنے کا ان کو کہیں گے یار پتہ نہیں کب ختم کرتا ہے، امام صاحب بھی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، بڑی پتہ نہیں نماز جان کب چھوٹے گی۔ یہ حالات جو ہے نا، یاد رکھو، یہ دلالت کرتے ہیں کہ دلوں پہ میل آ گیا ہے، زنگ آ گیا ہے۔ اگر آدمی کو رونا نہیں آتا ہے سمجھ لو دل پتھر ہو گئے۔ عمرے پہ آئے، طواف کرے، کعبے میں آئے، ملتزم پہ جائے، حتیم میں جائے، مقام ابراہیم پہ جائے، صفا مروہ دوڑے، ایک آنسو بھی نہ بہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا ہے آخر؟ ورنہ یہ تو وہ مقامات ہیں نا کہ جن میں تو نظر پڑتے ہوئے اللہ والے بے ہوش ہو جاتے ہیں، جو ملتزم پہ سینہ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جس کو یہ یقین ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں مصطفیٰ کا سینہ لگا ہے، وہاں جا کر بھی اس کا دل نہیں ہلا، نہیں برکت ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑا، باہر نکل کے فوراً شیو کرا کے سیدھا مدینہ شریف جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ یہی اثر ہوا ہے طواف کرنے کا، صفا مروہ دوڑنے کا، عمرہ دوڑنے کا، کہ بالکل کلین شیو ہو کے حضور کے روضے پہ جاؤ۔ اس سے تو بہتر ہے نہ جاؤ، ناراض نہ ہوں، اس سے بہتر ہے نہ جاؤ۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ نہیں آئے۔ نے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اس مقام مقدس پہ جا کے کوئی بے ادبی ہو جائے اور مارے جائیں، برباد ہو جائیں۔ جس کے مقام میں آواز اونچی کرنے سے بھی سارے عمل برباد ہو جاتے ہوں، وہاں ہم آواز نہیں بلکہ نافرمان ہو کر حضور کی شکل کی مخالفت کر کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے مولوی مکی یا مدنی کا؟ مجھے ایک پیغمبر بتا سکتے ہو جس کی داڑھی نہیں تھی؟ ایک اللہ کا ولی مجھے بتا سکتے ہو جس کی داڑھی نہیں تھی؟ اچھا، اور قیامت میں اللہ فرماتے ہیں جو جن کی شکل میں ہوں گے ہم ان کو ان کے ساتھ کھڑے کریں گے۔ داڑھی والے تو داڑھی والوں کے ساتھ ہوں گے، اور جو کلین شیو والے کس کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ ہو نہیں سکتے، صحابہ کے ساتھ ہو نہیں سکتے، تابعین کے ساتھ ہو نہیں سکتے، صدیقین کے ساتھ ہو نہیں سکتے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہو نہیں سکتے، تو پھر کس کے ساتھ ہو؟ خود غور کر لو۔ وہ کہتے ہیں جی فکر میں کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں بھی تو ہم جہنم میں ہیں، وہاں بھی جہنم میں رہیں گے، خوش ہیں، مضبوط ہیں، اللہ کے عذاب کا ان کو ڈر ہی کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں فرق کیا پڑتا ہے؟ یہاں بھی تو ہم زنا میں ہیں، شراب میں ہیں، شباب میں ہیں، کباب میں ہیں، یہاں تو شیطان کے ساتھ رہتے، تو وہاں بھی ہم شیطان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اسلام کو تو رسوا نہ کرو نا، پھر کم سے کم اسلام کو معاف کر دو۔ جہاں جہاں صحابہ گزرتے گئے اسلام پھیلتا گیا۔ 7 صحابہ چین پہنچے اور چین میں اسلام داخل ہو گیا۔ صحابہ ہندوستان پہنچے، اسلام داخل ہو گیا۔ صحابہ اسپانیہ پہنچے، اسلام داخل ہو گیا۔ صحابہ ماورا النہر، آپ کی جتنی ریاستیں ہیں، رشیا کی جو آزاد ہوئی ہیں، یہ ساری ریاستوں میں صحابہ صرف گزرتے گئے،
کبھی تاجر بن کے گزر گئے، کبھی تبلیغ کے لیے گزر گئے، کبھی دعوت دیتے گزر گئے، اسلام پھیلتا گیا، جو دیکھتا گیا وہ کلمہ پڑھتا گیا۔ آج بھی آپ سندھ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہندو جو تھے، خالص نسلاً ہندو جو تھے، وہ محمد ابن قاسم کو کہتے تھے یہ تو ہمارا کوئی دیوتا ہے، ہمارا بھگوان آ گیا۔ 16 سال کی عمر کا آدمی تھا محمد بن قاسم، جب اس نے راجہ داہر کو شکست دی ہے۔ جہاں جہاں سے گزرتا گیا وہاں اسلام پہنچتا گیا، اسی لیے اس کا باب الاسلام نام رکھا گیا کہ جہاں بھی آپ داخل ہوئے اسلام آیا۔ اور آج کا مسلمان آپ ماشاءاللہ جس ملک سے گزرتا جائے اسلام جو لانا چاہتے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسجدوں میں آ کے مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، لڑکیوں کو مارتے ہیں، انسانوں کو قتل کرتے ہیں، خون کی ہولی کھیلتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کعبہ تیری بڑی اونچی شان ہے، لیکن مسلمان کے خون کی عظمت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر جہاں جہاں سے گزرتے گئے ہم بدنام کرتے گئے، اسلام کے بارے میں ہم کلنک کا ٹیکا بن کے رہ گئے۔ بہت سارے لوگ اسلام لانا چاہتے تھے، جب انہوں نے ہمارے کردار کو دیکھا انہوں نے کہا یہ کیسا مسلمان ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، شراب ہم سے زیادہ پیتا ہے، زنا ہم سے زیادہ کرتا ہے، جوا ہم سے زیادہ کھیلتا ہے، اور اپنے ملک کو چھوڑ کے گلی گلی صرف گناہ کے لیے پھر رہا ہے، تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اور جو پرانے مسلمان ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ 70 سال کی عمر کا بوڑھا ہے، عمرے پہ آیا ہے، اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی، 70 سال کے عمر کے لوگ ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر امام سورت سجدہ تلاوت کر لے تو ہم کیا کریں، امام سجدے میں ہے وہ کھڑے ہیں، امام سجدے میں ہے وہ رکوع میں کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جمعہ کے دن سورت سجدہ بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی زندگی گزر گئی ان کو پتہ نہیں لگا۔ آج بھی میرے کتنے بھائی ہیں ابھی امام نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کون سی نماز ہے جی؟ امام سے پہلے سلام پھیر کے حجر اسود پہ پہنچ جاؤ۔ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، نہ ملے اشارہ کر لو، لیکن نماز میں اگر تم نے امام سے سبقت کر لی، یعنی امام سے پہلے سر اٹھا لیا یا امام سے پہلے سلام پھیر لیا، تو پتہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے۔ کہ یہ امام سے سبقت کرتا، امام تو بنایا ہم نے اس لیے کہ اس کی تابعداری کرو، امام تو ہم نے بنایا اس لیے ہے کہ اس کی اتباع کرو، انما جعل الامام لیؤتم بہ، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اور اسی کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا امام کس کو بناؤ جو عالم ہو، امام کس کو بناؤ جو قاری ہو، امام کس کو بناؤ جو عمر میں تم سے بڑا ہو، امام کس کو بناؤ جس کی زندگی اور بے داغ ہو، جس کا کردار بڑا اجلا اور صاف ہو۔ اس میں اللہ نے حکم دیا جب میں تیری نماز کے لیے ایسا امام چاہتا ہوں تو تیرے ملک کے لیے کیسا امام ہونا چاہیے؟ انا للہ، اس لیے اللہ کا فرماتے ہیں کہ اس میں قرآن میں نصیحت ہے، ذکرہ ہے، موعظہ ہے، لیکن کن کے لیے؟ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
اللہ فرماتی ہے ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا 6 دنوں میں، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکان نہیں، فاصبر علی ما یقولون، میرا مدنی دشمن جو کہتے ہیں، جو تکذیب کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ صبر فرمائیں، وسبح بحمد ربک، اپنے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تحمید بیان کریں، قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، علماء نے فرمایا یعنی فجر اور عصر کی نماز، ومن اللیل، اور رات کی نماز، فسبح وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی تسبیحات کہا کرو، تیرے ہر غم کا علاج جو ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تحمید ہے، اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہم اجعلنا من الذاکرین من الشاکرین۔ طواف اور صفا کرتے ہوئے کوئی عذر نہیں ہے شرعی، لیکن رک جائے، بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں، جہاں بیٹھ گیا پھر وہاں سے شروع کرے، کوئی کفارہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک دوست ہیں کاروبار کر رہے ہیں، ایک نے ڈالا ہے 1 لاکھ، دوسرے نے ڈالا ہے 50,000، فیصلہ یہ کیا ہے کہ اپنے اپنے پیسے کے مطابق نفع نقصان ٹھیک ہے، کوئی بات، جتنا کوئی گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ ایک آدمی 1000 ڈالے 1 لاکھ ڈالے نفع برابر۔ اگر کسی نے ٹیلی فون پر کہا کہ میں تیری بہن کو 3 طلاقیں دیتا ہوں تو بالکل جناب طلاق ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور ائمہ کے نزدیک جب 3 کہے گا 3 ہوں گی، چاہے وہ ایک دفعہ میں کہے، ایک مجلس میں کہے، کسی حال میں کہے۔ صرف بعض علماء اہل حدیث ہیں جو 3 ایک مجلس میں کہے تو اس کو 1 شمار کرتے ہیں، ورنہ جمہور صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کا اس پہ اتفاق ہے کہ 3 ہوں۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ صرف مواجہ شریف میں جب اللہ آپ کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرے اور سرکار دو جہاں کے روضہ مبارک میں جا کے صلاۃ و سلام پڑھے تو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، غائب ہو کر دور سے نہیں پڑھ سکتے، وہاں سے اللہم صلی علی محمد کہ یا اللہ ہمارے صلاۃ و سلام حضور کو پہنچا۔ مسجد نبوی کے ہر کونے اور گوشے میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے بالکل منع ہے، صرف اس وقت جائز ہے جب مواجہہ شریف میں کھڑے ہوں، پھر خطاب کر سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک۔ قرآن شریف کو بوسہ لینا کیسا ہے؟ بس تمہارا کام تو بوسے پہ ہی ہے نا، کبھی انگوٹھوں کا بوسہ، کبھی قرآن کا بوسہ، کبھی جھنڈے کا بوسہ، کبھی تعزیے کا بوسہ، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا جناب، جب تک عمل نہ کرو بوسہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر قرآن کا بوسہ دینا بھی حدیث میں ثابت ہوتا، ہم حجر اسود کو دے رہے ہیں اس کا انکار کر دیتے، ایک پتھر کو تو ہم بوسہ دے رہے ہیں اس لیے کہ حضور نے بوسہ دیا، رحمت دو جہاں نے قرآن کو بوسہ نہیں دیا۔ نہیں، باقی یہی مسائل اٹکے ہوئے ہیں، اگر کسی نے دے دیا تو کیا فرق پڑ جائے گا، کون سا کفر اسلام کی جنگ ہے، لیکن حدیث قرآن میں حکم نہیں، ثابت نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ نماز کے بعد گردن کو ہلاتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، تو ان سے پوچھو جو ہلاتے ہیں، میں تو نہیں ہلا رہا، ان سے پوچھو نا کہ جناب کیوں ہلاتے ہو، بتائیں گے۔
جو آدمی، یہ تو نہیں نا کہ ہر آدمی کا ٹھیکیدار میں ہوں بھائی، جو گردن ہلائے جا کے پڑھو لو گردن اس کی بھی کیوں ہلا رہے ہو جناب، وہ آپ کو بتائے گا یا پھر آپ کی گردن بھی ہلا دے گا انشاءاللہ، خوش تو کرے گا نا، میرے دن میں کیوں آیا آخر یہ سارا۔ لڑکے کے باپ، لڑکی کے باپ نے زبردستی طلاق مانگی، لڑکے کے باپ نے بھی لڑکے کو سختی سے طلاق دلوا دی تو ہو گئی۔ یہ جب دے دیتے ہو سختیاں بعد میں تمہیں یاد آتی ہیں، اس وقت وہ سختی کہاں تھی؟ بالکل ہو گئی جناب، یہ سب بہانے ہیں، سختی سے دلوا دی تو نرمی سے دلوا دی تو غصے میں دلوا دی تو فون پہ دلوا دی، یہ ایسی بلا ہے منہ سے نکلی اور طلاق ہو گئی۔ نکاح جو ہے حضور نے فرمایا ثلاثن جدہن جد وہدلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، تین چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ یعنی ایک آدمی نعوذ باللہ بیوی سے مذاق میں کہے کہ میں تمہیں طلاق دے، تو طلاق ہو گئی۔ یہ کچھ کھیل تماشا ہے کہ اللہ ایجاب و قبول سے تمہیں ایک زندگی کا مالک بنا رہا ہے، تم پھر طلاق سے کھیلتے ہو۔ غصہ ہے گھر بھیج دو، غصہ ہے بولنا چھوڑ دو، غصہ ہے اس کے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دو، اس کے کمرے میں لیٹنا چھوڑ دو۔ یہ کیا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، نمک زیادہ ہے تو طلاق، اور مرچیں زیادہ ہیں تو طلاق، روٹی دیر میں ہو گئی تو طلاق۔ یہ طلاق ہے، کوئی مشین بنے ہوئے ہو طلاق، یعنی اپنے حلال کو حرام کر کے کھاتے ہو۔ حضرت مولانا محمد حسن عباسی بیمار، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی کویت سے عمرے پہ آیا ہے، پہلا عمرہ کر لیا، اب دوبارہ کرنا چاہے بالکل کرے، نفلی عبادت ہے، نہ کرو تو مرضی ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، مسجد عائشہ سے کرو، جیرانہ سے کرو۔ طواف کا ایک طواف کا ثواب ایسے ہے جیسے کوئی آدمی غلام خرید کر کے آزاد کر دے۔ حضور کے روضہ مبارک پہ ادب سے جائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، پھر صلاۃ و سلام عرض کریں۔ بہرحال بینک میں اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا حرام ہے جس میں سود آتا ہو۔ آج کل اسلامی بینکیں اللہ کے بندے، ان میں رکھا کرو تاکہ ان کی مدد ہو، تبھی وہ میدان میں کامیاب ہوں گے نا۔ اگر ہم نے اسلامی بینکوں کو فیل کر دیا تو پھر تو یہودی بینک کھڑے ہیں، وہ تو پہلے سے ہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، مثلا 100% میں سے 50% اسلامی ہو گئے تو 50 اور تو اب تک ہو جائیں گے، لیکن یہ تو نہیں کہ ہم کہیں گے ان کو بھی ختم کر دو تو پھر یہودی جو 100% حرام والا ہے اسی کے ساتھ گزارا کرو۔ قبلے کی طرف پاؤں کرنا جو ہے، جن ملکوں میں یہ بے ادبی شمار نہیں ہوتی کوئی حرج نہیں، جو ملک اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں وہ نہ کریں۔ ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہے نا، عرب کے اندر یہ بے ادبی میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ نماز کے اندر اگر موبائل ٹیلی فون آ جائے تو بالکل جناب نماز چھوڑ کے پہلے آپ سن لیں نا، جو کہ ماشاءاللہ ہارڈ لائن پہ ٹیلی فون ہوگا، پی ایم ہے، ایس ایم ہے، لیٹ ہو گیا تو پتہ نہیں خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ بہرحال ٹیلی فون مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بند کر دو، اگر بھول گیا ہے تو نماز کی حالت میں بھی بٹن دبا کے بند کر دو، یہ نہیں کہ سارے جہان کی نمازیں خراب کرو۔ اور یاد رکھو تمہارے ٹیلی فون میں میوزک ہے، جتنے بندوں کو نماز میں آواز پہنچے گی ان کا خشوع اور خضوع خراب ہوگا، ساری لعنت تیرے سر پہ ہوگی انشاءاللہ۔ ایک آدمی نفل پڑھ رہا تھا، کسی نے پیچھے آگے فرض شروع کر دی، حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، احناف کے نزدیک نہیں۔ بعض لوگ جو ہے 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، بعض 20 پڑھتے ہیں، ان کو 8 لاکھ کا ثواب ملے گا، 20 والوں کو 20 لاکھ کا ملے گا، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟
جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. سجدہ کرتے ہوئے زمین پہ قرآن رکھ دیا. میرا بھائی اللہ دلوں کو جانتا ہے، تیرا مقصد بے ادبی نہیں تھا، کوئی حرج نہیں. بغیر کپڑے کے نماز پڑھنا جو ہے بالکل خلاف سنت ہے. ایک ہے مجبوری ہے کہ کپڑا نہیں ہے تو جائز ہے، قمیض بھی نہ ہو تو نماز پڑھ لو. لیکن ایک ہے کہ کپڑا ہے بطور فیشن نہیں پہنتا، یا کپڑا ہے لیکن کہتا ہے میں مردہ سنت کو زندہ کر. اور سنت تو وہ ہوتی ہے جس میں حضور کا ساری زندگی کا عمل ہو. ساری زندگی کا عمل تو حضور کا پگڑی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. ایک آدھ دفعہ اگر پڑھا جائے وہ تو ایک جواز ہوتا ہے، سنت تو نہیں ہوتی. کہتے جی کہ جانور کو گردن سے ذبح کر دیں، ذبح تو ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، لیکن شریعت کے خلاف ہے. لٹاؤ، رخ قبلے کی طرف کرو، چھری تیز ہو اور چار رگیں جو ہے کٹ جائیں. کرتا پہننا بالکل حضور نے پہنا ہے کرتا. اگر کوئی غار ہرا جائے کوئی منع نہیں، نہ جائے ضروری کوئی نہیں. وہاں اس نے 2 رکعت نفل پڑھی کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ ہمارے ہاں جو خیرات کرتے ہیں، خیرات کو تقسیم کرنے سے پہلے جو دعا شریف اور ختم شریف پڑھتے ہیں، بالکل جناب 101% بدعت ہے. نہیں، مقصد یہ ہے کہ ابھی کھایا ہی نہیں، دعا پہلے ہو گئی. اور دعا کے بعد تو پھر کھانے کے بعد تو پھر بھی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ کھانے سے پہلے والی دعا کہاں ہے؟ یہ مولوی نے مسئلہ بنایا ہے تاکہ تم اس کے لیے حلوے کی پلیٹ مخصوص رکھو، آئے ختم پڑے تو سارے کھائیں نا. یہ مولوی کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں، مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے. حالت احرام میں تھک گیا، سو گیا تو چادر میرے سر پہ آ گئی، کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی غیر مسلم کو، ہندو کو، کافر کو زمزم دیں تو مکے کے کافر جو تھے وہ تمہارے ملک سے پانی منگواتے تھے. نہیں، جو مکے میں ابو جہل اینڈ کمپنی رہتی تھی وہ کون سا پانی پیتے تھے؟ یہ زمزم تو وہی پیتے تھے. زمزم کا کنواں بھی کھودا، صاف کیا، پلاتے بھی تھے حاجیوں کو زمزم. صفا مروا کے 14 چکر لگائے، بہرحال 7 ضائع گئے تو اگر صفا ہو گئی خلاف سنت ہے. ختم کرنی تھی مروا پہ، تم نے صفا پہ ختم کیا. کوئی نہیں، خیرات کر دیں تو کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں لیکن یہاں کیوں آتے ہیں؟ تو یہاں کبھی گالی سنی ہے آپ نے؟ اب دل کا مالک تو اللہ ہے نا. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ کمپنی کے 8 گھنٹے کا اتفاق ہے، مگر ہم سے 16 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، اوور ٹائم بھی نہیں دیتے. قیامت پہ تو آپ کو دیں گے، لیکن قیامت کو بڑی دیر ہے. یہاں دفتر موجود ہے، وہاں جا کے شکایت کرو. شام کو انشاءاللہ مدیر صاحب لٹکے ہوئے ہوں گے. یہ تمہارا کوئی ملک ہے بلا؟ یہ تو جناب ایک دن میں سیدھا کر دیتے ہیں. جو نماز نہ پڑھتا ہو نا جی، صرف یہ شام کو جاتے ہیں نا، نماز نماز نماز، اذان اذان، دکانیں، ان کو ذرا اشارہ کر دو، اگلے دن انشاءاللہ صف اول میں بیٹھا ہوگا. ان کو تو بالکل سیدھا کرنا آتا ہے نا. آپ کو ڈیوٹی لیتے 16 گھنٹے، آپ انسان نہیں جانور ہیں کوئی؟ بالکل جا کے شکایت کریں. میری ایک بہن مدینے سے احرام کی حالت میں طواف یعنی عمرے کی نیت مکے پہنچی، رستے میں حیض آ گیا، اس کی واپسی ہے دم پڑ گیا. ورنہ بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ پورا کرے، یا چلی جائے عمرہ چھوڑ دے، واپس مدینے سے پھر عمرہ بھی کرے گی، دم بھی دے گی.
بھول کے چکر زیادہ لگائے صفا مروہ کے کچھ نہیں ہوتا. کہتے جی احرام کی حالت میں عمرے کی نیت سے طواف کیا، 2 رکعت نفل بھول گیا، صفا مروہ کر کے احرام کھول دیا، بعد میں 2 رکعت پڑھی، کوئی حرج نہیں.